بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں دین کے طلاب اور دین کی طالبات کو اس اللہ کے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول کرے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کو اللہ رب العزت ہمارے لیے نفع بخش بنائے کہ اس علم کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم نفع بخش ثابت ہو سکیں. یہ جو مجلس ہے یہ مجلس علم ہے جو عشاء تک جاری رہتی ہے، اور پھر اسی طرح عشاء کے بعد ایک دوسری مجلس علم ہوتی ہے جس میں ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو ایسی مجلسیں بڑی بابرکت مجلسیں ہوتی ہیں. ان مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے ہی لوگوں کا اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. آج ہم اگلا باب شروع کرنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں جو پچھلے جمعہ کو ہم نے پڑھا تھا، اور وہ مسئلہ تھا نمازی کے سامنے سے تین چیزوں کے گزرنے کے بارے میں. ہم نے جو حدیث پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باب نمبر 68 میں، اس میں باب نمبر 11 حدیث نمبر 68 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے، اور اس دن وہ بالغ ہونے کے قریب تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے نہیں تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کسی صف کے سامنے سے گزرا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے، اور میں خود صف میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا تو مجھے کسی نے برا بھلا نہیں کہا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ نمازی کے سامنے سترہ ہونا چاہیے، اور جب سترہ رکھا ہوا ہو تو سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا جائز نہیں ہے. اور ہم نے یہ حدیث بھی ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے سے گزرنا چاہے، یعنی تم نے سترہ رکھا ہوا ہو، چاہے وہ دیوار کا ہو، ستون کا ہو، کرسی کا ہو یا کوئی اور چیز ہو، تم نے سترہ رکھا ہوا ہے، پھر تمہارے اور سترہ کے درمیان کوئی شخص گزرنا چاہے تو اس کو روکو، اس کو ہاتھ کے اشارے کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ. اگر وہ انکار کرے تو اس سے آپ نے فرمایا کہ اس کو زبردستی پیچھے ہٹاؤ، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے گزرنے والے انسان کو نہیں گزرنے دینا چاہیے. جب آپ نے سترہ رکھا ہوا ہو تو آپ اور سترے کے درمیان سے گزرنے والا شخص اس کو روکنا ضروری ہے. اور ہم نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت یا گدھا یا کالا کتا، ان تین میں سے کوئی ایک چیز اگر نمازی کے سامنے سے گزرے تو ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے.
ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے اس کی صحت میں اختلاف ہے، بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن یہ مجھے غلط فہمی ہوئی۔ آج میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلا شک یہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید یہ صحیحین کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہے، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عورت، گدھا یا کالے کتے کے ان تینوں میں سے کسی ایک کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ نمازی کی نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن نمازی کے خشوع میں ضرور خلل آتا ہے، نمازی کے خشوع میں خلل آتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کے سامنے سے، بالکل اس کے سامنے سے، یعنی اس نے سترہ رکھا ہوا ہے، اس کے اور سترہ کے درمیان سے جب عورت گزرے گی، یقیناً اس کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوں گے اور اس کے خشوع میں فرق آئے گا۔ جو نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے وہ توجہ اللہ کی طرف نہیں رہے گی۔ اسی طرح کالا کتا یا گدھا اگر گزرے گا تو اسی طرح سے انسان کی توجہ بھٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور اس کے خشوع میں خلل واقع ہوگا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ حدیث بلا شک صحیح ہے، حدیث بلا شک صحیح ہے کیونکہ صحیح مسلم میں ہے، لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے کہ کیا واقعتاً ان تین میں سے کسی کے گزرنے کے ساتھ نماز ٹوٹتی ہے یا پھر نماز نہیں ٹوٹتی لیکن نماز پڑھنے والے کی نماز کے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو دونوں قسم کی آراء موجود ہیں۔ سعودی عرب کے جو بیشتر علماء ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ان تین میں سے کسی ایک کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سعودی عرب کی جو لجنہ دائمہ ہے، فتویٰ کمیٹی، اس کا یہی فتویٰ ہے، اور شیخ محمد بن صالح المنجد حفظہ اللہ کی جو ویب سائٹ ہے islamqa.com، islamqa.info، یعنی سوال جواب، کویسچن اینڈ آنسر جو ویب سائٹ ہے اسلام کے متعلق، تو اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے پر یہی بات کی ہے کہ نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو جہاں تک میں اپنے ذاتی میرا ذاتی رجحان اس بات پر ہے کہ نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ نمازی کے خشوع میں خلل واقع ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سترہ کے نماز پڑھ رہے تھے، بغیر کسی سترہ کے نماز پڑھ رہے تھے، اور عبداللہ بن عباس کا گزر بھی ہوا بعض صف کے سامنے سے، تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس کی دلیل ہے کہ نمازی کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ واللہ عالم، اس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی اشکال ہو اس مسئلے کے متعلق تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ باب نمبر 12، باب فضل من علم وعلم، بیان اس بات کا کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور جو علم دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا۔ جناب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثال اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، یعنی ہدایت اور علم، یعنی وہ ہدایت اور وہ علم جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، اس بہت زیادہ بارش کی مانند ہے جو کسی زمین پر نازل ہو۔ اب جب ایک موسلا دھار بارش نازل ہوتی ہے کسی زمین پر تو اس زمین کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ فرمایا فکان منہا نقیہ، زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو بڑا زرخیز ہوتا ہے، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ زمین نرم ہوتی ہے، اور وہ زمین قبلت الماء، وہ پانی کو قبول کر لیتی ہے، یعنی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، نرم ہوتی ہے، پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، تو وہ بہت زیادہ گھاس اور سبزے کو اگاتی ہے۔ یہ ہے پہلی قسم۔
جب بارش نازل ہوتی ہے تو جس زمین پر بارش نازل ہوتی ہے اس زمین کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم زرخیز زمین، نرم زمین، صاف ستھری زمین جو پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے اس کے بعد پھر اپنے اندر سے وہ گھاس اور پودے اور سبزہ وغیرہ اگاتی ہے. یہ پہلی قسم. دوسری وکانت منہا اجادب، دوسری قسم زمین کی یہ وہ زمین ہے جو بڑی سخت ہوتی ہے، انتہائی سخت زمین ہوتی ہے. امسکت الماء، جو پانی اپنے اوپر روک لیتی ہے، اپنی سطح کے اوپر پانی کو روک لیتی ہے، پانی جذب نہیں کرتی بلکہ سختی کی وجہ سے وہ پانی اپنی سطح کے اوپر روک لیتی ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ فنفع اللہ بہ الناس، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ کہ فشربوا وسقوا وزرعوا، کہ وہ خود وہ پانی پیتے ہیں چونکہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے اور یہ سخت زمین اس پانی کو روک لیتی ہے تو وہ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. وسقوا، اور اسی طرح وہ اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں. وزرعوا، اور اس پانی کے ساتھ وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں. تو یہ دوسری قسم ہے کہ سخت زمین جو اپنی سطح کے اوپر پانی روک لیتی ہے، خود اس زمین کو اس پانی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن چونکہ پانی روک لیتی ہے تو کھڑے ہوئے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، خود بھی پانی پیتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں اور اسی پانی کے ساتھ وہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسری قسم وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى. اب یہ تینوں قسمیں ذرا اچھی طرح سے سمجھتے رہیں، سنتے رہیں، پھر آگے اس کی وضاحت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے والی ہدایت اور علم کی مثال کو کس طرح سے بیان فرمایا. تیسری قسم اصاب منہا طائفۃ اخرى، کچھ ایسی زمین بھی ہوتی ہے انما ہی قیعان، جو چٹیل میدان ہوتی ہے. لا تمسک ماء، وہ نہ تو پانی اپنے اوپر روکتی ہے، اس کی سطح بالکل ہموار برابر ہوتی ہے جس کے اوپر پانی کھڑا نہیں ہو سکتا. ولا تنبت کلأن، اور وہ سخت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر سے وہ گھاس وغیرہ بھی نہیں اگاتی ہیں. تو یہ 3 قسمیں ہیں زمین کی. یہ تینوں قسمیں سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ زمین کی یہ تینوں قسمیں واضح ہو گئی ہیں. جس کو سمجھ نہ آئی ہو تو اشارہ کرے وہ، تاکہ میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں. زمین کی جو 3 قسمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہوں تو اشارہ کرے تاکہ اس کو سمجھا دوں. تیسری قسم وہ چٹیل زمین جس کی سطح بالکل ہموار اور برابر ہوتی ہے اور وہ سخت بھی ہوتی ہے. ہموار اور برابر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر پانی روک نہیں سکتی، وہ پانی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اور سخت ہونے کی وجہ سے وہ پانی کو اپنے اندر جذب بھی نہیں کرتی ہے. تو اس کے نتیجے میں اس زمین کے اندر سے کچھ بھی نہیں اگتا ہے، نہ پودے اگتے ہیں، نہ گھاس، نہ کوئی سبزہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں اگتا. تو یہ تیسری قسم ہے. اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، تو یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر کے بھیجا یعنی ہدایت اور علم، اس کے ساتھ اس کو فائدہ پہنچتا ہے. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو وہ خود بھی علم حاصل کرتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی علم سکھلاتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں، جو پہلی قسم زمین کی بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، زرخیز اور نرم زمین، صاف ستھری زمین جو پانی جذب کرتی ہے اور اس سے پھر گھاس اور پودے بھی اگتے ہیں، سبزہ وغیرہ اگتا ہے. تو گویا کہ خود زمین بھی فائدہ اٹھاتی اس بارش کے پانی سے اور وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. بالکل یہی مثال ہے آپ میں سے بھی اس شخص کی کہ جو کسی حدیث یا کسی تفسیر قرآن مجید کی آیت کو سنتا ہے یا کسی حدیث کو سنتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا، بالکل ذہن نشین کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے.
وہ قرآن کی آیت جو آج اس نے پڑھی وہ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو سناتا ہے کہ آج میں نے قرآن مجید کی تفسیر میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، اور جو حدیث اس نے پڑھی وہ گھر جا کر گھر والوں کو سناتا ہے، یا پھر اپنے ڈیرے میں، اپنے روم میں، اپنی کمپنی میں، اپنے آفس میں، اپنی دکان میں وہ جا کے سناتا ہے کہ کل میں نے جو قرآن مجید کی آیات کی تفسیر پڑھی تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا ہے، یا جو احادیث پڑھی تھیں ان احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں مسئلہ بیان فرمایا۔ تو گویا کہ وہ خود بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، جیسا کہ ایک زرخیز زمین خود بھی بارش کے پانی کو قبول کرتی ہے اور وہ دوسروں کے لیے اپنے اندر سے پودے اور گھاس اور سبزہ وغیرہ بھی اگاتی ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم کون سی ہے زمین کی؟ دوسری قسم سخت زمین جو پانی روک لیتی ہے، خود اس کو تو فائدہ نہیں پہنچتا لیکن وہ دوسروں کے فائدہ کے لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ پانی روک کر جو پانی اس کی سطح پہ رکتا ہے تو لوگ اس سے خود بھی پیتے ہیں، اپنے مویشیوں کو پلاتے ہیں اور اب کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو آپ میں سے یا کوئی اور شخص جو قرآن کو سنے، حدیث کو سنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو سن لے اور پھر وہ خود اس علم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، خود وہ اس علم پر عمل نہ کرے، لیکن جب وہ دوسروں کو جا کے سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن یہ خود اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس زمین کی، یہ زمین کی جو مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جو علم حاصل کر کے خود کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا لیکن وہ دوسروں کو جا کے سناتا ہے، دوسروں کو جا کے پہنچاتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص زمین خود تو بارش کے پانی سے فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن وہ دوسروں کے لیے پانی روک کر نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوسری مثال ہوگی۔ تیسری مثال چٹیل زمین کہ جو نہ اپنے اوپر پانی روکتی ہے اور نہ ہی گھاس اگاتی ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ بدترین مثال ہے اس شخص کی کہ جو نہ تو اس علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ گویا کہ ان تین قسموں میں سب سے بدترین قسم جو ہے وہ آخری قسم ہے، اور اس سے کچھ بہتر قسم کس کی ہے؟ جو دوسری ہے، کہ جو اپنے آپ کو تو فائدہ نہیں پہنچاتا لیکن دوسروں کو کم از کم فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگرچہ یہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے کہ آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، جو کہ پہلی قسم ہے اور وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور یہی مثال ہے اس شخص کی جو اس کے ساتھ سر تک نہیں اٹھاتا، یعنی بالکل توجہ تک نہیں کرتا ہے۔ خود تو وہ سن لیتا ہے، سن تو لیتا ہے لیکن خود بالکل وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، عمل نہیں کرتا ہے، خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے لیکن دوسروں تک وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور یہ مثال ہے اس آدمی کی کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کو دے کر کے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی علم کی اور ہدایت کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا۔ لہذا ہمیں بھی اس سرزمین کی طرح ہونا چاہیے جو زرخیز ہو، نرم ہو، خود بھی بارش کے پانی سے مستفید ہو اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو۔ ہم خود بھی قرآن و حدیث کے علم سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن و حدیث کے علم پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث واضح ہے یا کوئی اشکال ہے اس حدیث میں؟ ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہتے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہے نا ماشاءاللہ بہت لائق ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ بہت لائق ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس کا امتحان ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں جی، آگے چلیں۔
باب رفع العلم وظہور الجہل، بیان اس بات کا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور شراب پیا جائے گا اور زنا عام ہو جائے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 4 علامات صغرا بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی علامات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہے علامات کبریٰ اور ایک ہے علامات صغرا۔ علامات کبریٰ سے مراد کون سی علامات ہیں؟ جو قیامت کے بہت ہی قریب واقع ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی، اور اس سے پہلے یعنی ان بڑی نشانیوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت ساری ظاہر ہوں گی۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور بڑی نشانیوں سے مراد کون سی نشانیاں ہیں؟ دجال کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، جی، جانور کا نکلنا، اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے، یاجوج ماجوج کا آنا، اور امام مہدی کا تو بہت پہلے ظہور ہوگا۔ امام مہدی سب سے پہلے قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں علامات کبریٰ، ان میں سب سے پہلی نشانی امام مہدی کا آنا ہے، اس کے بعد دجال کا ظاہر ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر دجال کو قتل کیا جانا، اور پھر اس کے بعد نشانیاں جو ہیں وہ پے در پے آئیں گی، یاجوج ماجوج، اور اس کے بعد پھر جانور کا نکلنا، اور پھر آخری جو نشانی ہوگی، سب سے بڑی نشانی، وہ کیا ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ان بڑی نشانیوں سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو اٹھانے کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے جو آج کل ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ بڑے دکھ اور افسوس سے وہ صورت جو ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کتابوں کی حد تک، کمپیوٹرز کی حد تک، موبائل کی حد تک اور زبانوں کی حد تک رہے گا، لیکن یہ علم دل کے اندر داخل نہیں ہوگا، کیونکہ علم جو ہے اس کا اصل ثمرہ کیا ہے؟ اس کا اصل ثمرہ یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، دین کا علم، یہ سب سے پہلے دل کے اندر اللہ کی خشیت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ اس کے بندوں میں سے کون ڈرتے ہیں؟ علماء۔ علماء کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ گویا کہ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور وہ علماء یعنی جن کی زبانوں پہ علم ہو، جن کے درسوں میں، جن کے لیکچرز میں اور جن کے پروگراموں میں بہت زیادہ علم کو بیان کیا جاتا ہو، لیکن وہ علم جو ہے وہ دلوں کے اندر خوف نہ پیدا کرے، نہ بیان کرنے والوں کے دل میں اور نہ سننے والوں کے دل میں وہ علم اللہ کا خوف پیدا نہ کرے، تو یہ علم کو اٹھائے جانے کی ایک صورت ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج علم بیان کرنے والے جو ہیں، میرے جیسے علم بیان کرنے والے جو ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی خشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اپنی خشیت اور اپنا خوف پیدا کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، علم کو اٹھائے جانے کی دوسری صورت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا
کہ علم کو اپنے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، نہیں، بلکہ علم کو اٹھائے جانے کی صورت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا. پھر جب علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ جاہلوں کو فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو ان سے یہ جو جاہل مفتی ہوں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنیں گے والعیاذ باللہ. اور آج کل ایسے مفتی بھی موجود ہیں والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو یہ بھی علم کو اٹھائے جانے کی ایک صورت ہے. تو فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. جہالت آپ جانتے ہیں آج کس طرح، باوجود اس کے کہ علم کو حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. آج علم کو حاصل کرنے کے اتنے ذرائع ہیں جو 50 سال پہلے نہیں تھے، اور اس سے پہلے وہ ذرائع موجود نہیں تھے. لیکن ذرائع نہ ہونے کے باوجود اس وقت علم زیادہ تھا، جہالت کم تھی. آج باوجود اس کے کہ علم کی نشر و اشاعت کے وسائل بے شمار ہیں، لیکن علم کم ہے اور جہالت زیادہ ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کالجز اور یونیورسٹیز کے جو طلبہ، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان میں سے یونیورسٹی لیول کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو بھی دین کی اساسیات تک کا علم نہیں ہوتا ہے. دین کی اساسیات یعنی دین جن چیزوں پہ قائم ہے، اسلام کی جن تعلیمات پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، ان تعلیمات سے بھی واقف نہیں ہے. اسلام کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اور توحید کس کو کہا جاتا ہے. آج واللہ بہت سارے لوگوں کو توحید کا مفہوم معلوم نہیں ہے. توحید کا مفہوم عام طور پر لوگ کیا بیان کرتے ہیں، صرف اتنا بیان کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو کہ جن کے تبلیغی نصاب میں پہلا نمبر ہی کلمہ طیبہ ہے، ان کے نزدیک کلمہ طیبہ کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں. حالانکہ یہ مفہوم سراسر غلط ہے. یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم نہیں ہے. یہ کہ آپ کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں. یہ تو وحدت الوجود، جو لوگ کہتے ہیں کہ کائنات میں وجود ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں، یہ تو ان کا عقیدہ ہے. یہ تو انہوں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے. ورنہ یہ کہاں مفہوم ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ اس کا معنی یہ لیں کہ اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان لوگوں کے ہاں جو ایک عالمی تنظیم ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تنظیم ہے، ان کی تبلیغ کے نصاب کا پہلا نمبر ہی غلط ہے، اس کا مفہوم ہی غلط بیان کیا جاتا ہے. ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. گویا کہ آپ نے نفی کر دی، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. کیا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہرگز نہیں بیان کرتے. زیادہ سے زیادہ اگر بیان کریں گے توحید کو تو صرف اور صرف توحید ربوبیت کو بیان کریں گے کہ اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ پوری کائنات کا رازق ہے، اللہ پوری کائنات کے امور کو چلانے والا ہے. آمنا و صدقنا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامور ہے. آگے چلیں نا، اگلا سٹیپ بیان کریں. تو اتنی توحید تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور بے ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. گویا کہ مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مدبر الامور مانتے تھے، لیکن نہیں مانتے تھے تو کیا نہیں مانتے تھے؟ معبود نہیں مانتے تھے. معبود وہ مانتے تھے بتوں کو، منات، لات، عزا وغیرہ کو مانتے تھے کہ ان کے سامنے نظر پیش کریں، ان کے سامنے سجدہ کریں، ان کے سامنے رکوع کریں، ان کے لیے عبادت کریں. معبود وہ اللہ کے سوا کسی اور کو مانتے تھے. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نبی بنا کر کے بھیجا، مبعوث کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو.
یہ وہ توحید الوہیت، توحید عبادت کہ آپ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن یہ ہمارے دوست جن کی تنظیم عالمی تنظیم ہے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے یہ جو ضعیف اور موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی حدیثوں پر مشتمل کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل توحید جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا وہ توحید کون سی ہے. اور حتیٰ کہ ان کے علماء تک نہیں جانتے ہیں توحید الوہیت کس چیز کا نام ہے. میں نے ان کے علماء کے کئی گھنٹے کے بیانات سنے ہیں جو توحید پر مشتمل ہیں، لیکن کون سی توحید؟ وہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت کا نام ہی نہیں لیا جاتا ہے، ان کے تبلیغی نصاب میں شامل ہی نہیں ہے وہ. تو میرے بھائیوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ جہالت ہے جو آج پھیلی ہوئی ہے. آج اس جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو بتلائیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اور میرے بھائیوں، توحید ہی تو بنیاد ہے. توحید کا عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو باقی اعمال کیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، باقی اعمال، ان کی تو بنیاد ہی عقیدہ توحید الوہیت اور توحید عبادت. جب تک وہ نہیں صحیح ہوگی بنیاد، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ کیسے درست ہوں گی؟ تو اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا پھیل جانا، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ علم کے دعوے دار ہیں وہ بھی علم کو پھیلانے کی بجائے وہ جہالت کو پھیلا رہے ہیں. تو یہ جہالت ہے. کہ سب سے پہلے عقیدے کی جہالت. عقیدہ ہی معلوم نہ ہو تو اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی؟ پھر ویشرب الخمر، تیسری نشانی شراب نوشی. شراب نوشی بھی آج ہو رہی ہے. کئی اسلامی ملکوں نے تو باقاعدہ لائسنس دیے ہوئے ہیں شراب نوشی کے، شراب بنانے کے اور شراب بیچنے کے لائسنس جاری کر دیے ہیں کئی ملکوں کے اندر. اور کئی ملکوں کے اندر لائسنس نہیں ہے لیکن خفیہ طور پر چھپے سب کچھ ہوتا ہے. تو شراب پی جا رہی ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب کو ناپاک اور نجس قرار دیا ہے. لیکن آج بھی مسلمان شراب نوشی کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو سنا ہے بعض ہمارے دوست مسلمانوں میں سے کئی مسلمان ایسی ایئر لائنوں پہ سفر کرتے ہیں کہ جن میں دوران سفر شراب پیش کی جاتی ہے دانستہ طور پر، کہ فلاں جہاز پہ سفر کریں گے، اس میں جہاز پیش کی جائے گی تو چلو اس کو پی لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دانستہ طور، جان بوجھ کر ایسی ایئر لائن کا اس کو چوز کیا جاتا ہے سفر کے لیے جس میں یہ شراب پیش کی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ اس کا ارتکاب کیا جائے، اس کو کھایا پیا جائے. وَيَظْهَرَ الزِّنَا، چوتھی علامت زنا کا پھیل جانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. آج زنا کس طرح سے پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. اس کے بھی باقاعدہ لائسنس کئی ملکوں کے اندر جاری کیے جاتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر لائسنس نہیں ہوتے تو وہاں چھپے سب کچھ چلتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی قرار دیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا راستہ قرار دیا، آج وہ مسلمانوں کے اندر کھلے عام موجود ہیں. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اگلی حدیث. ہاں جی جی جی
صحیح. دیکھیں ابھی جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے. غلطی سے پاک تو صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس تنظیم کا آپ نے نام لیا یقیناً ان میں بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدے اور منہج کی غلطیاں جس تنظیم کے اندر بھی ہیں اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے اگر کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب کے سب لوگ جو ہیں یا باقی سب تنظیمیں جو ہیں وہ 100% درست ہیں. ہرگز نہیں. غلطیاں سب کے اندر ہیں. لیکن چونکہ حدیث کے اندر وہ الفاظ آئے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، تو اس کی ایک صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ آج جہالت کی یہ عالم ہے جہالت کا. جہالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی علم کی کمی ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ بصیرت اور علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت اور علم کی بنیاد پر. تو یہ اور فرمایا انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ بھی ہے اور میرے پیروکاروں کا راستہ بھی ہے کہ جب وہ دعوت دیں اللہ کی طرف تو علم اور بصیرت کی بنیاد پر دیں. تو دعوت و تبلیغ تو بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ ہمارے بیچارے بھائی یہ بڑے اچھے بھائی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے اچھے مخلص بھائی ہوتے ہیں، ان کا اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی دولت سے یہ محروم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو جس کے پاس علم نہیں وہ بیچارہ دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا؟ وہ کیسے وہ اپنی اصلاح کرے گا اور دوسروں کی اصلاح کرے گا؟ ہو نہیں سکتا، بغیر علم کے ہو نہیں سکتا. تو لہذا اس میدان میں کام کرنے والی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کو یہ علم کا جو زیور ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا. اور علم کیا ہے؟ علم صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے. اور آج ہم دیکھیں، ہم اگر جائزہ لیں اور کمپیریٹیولی دیکھیں، جماعتوں اور تنظیموں کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی جماعت ہے جو قرآن اور حدیث جو کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح دین کا علم ہے، جو اس دین کے علم کی نشر و اشاعت کرتی ہے. کون سی جماعت ہے جو قرآن و حدیث کے علم کی نشر و اشاعت کرتی ہے، اور کون سی جماعت ہے جو اس قرآن و حدیث کے علم سے محروم ہے. ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو کسی کے پاس یہ قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہے تو کسی کے پاس کم ہے تو کسی کے پاس بالکل ہی نہیں. تو ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس جماعت کا ساتھ دینا بغیر کسی نام کے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگوں میں قرآن اور حدیث کو پھیلاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی دعوت کو عام کرتے ہیں. یہی وہ علم ہے جس کو پھیلانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو لوگوں میں علم پھیلانے کی بجائے الٹا جہالت پھیلانے کے سبب بن رہے ہیں. والعیاذ باللہ. ہاں جی جی یہ حدیث اگلی پڑھ لیں. یہ جو ابھی حدیث 2-3 منٹ ہیں، 1 منٹ 2-3 منٹ بس اذان ہونے تک یہ حدیث پڑھ لیں تاکہ ہماری آج جو ہمارا باب ہے نا یہ ختم ہو جائے، کم از کم باب کے درمیان میں نہ رکے. عنہ رضی اللہ عنہ قال لأحدثنکم حدیثا لا يحدثکم احد بعدی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی حدیث بیان کروں گا کہ جو میرے بعد آپ کو کوئی بھی بیان نہیں کرے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں تھے. کہاں پر تھے؟ بصرہ میں. اور بصرہ میں سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے وہ یہی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، میرے بعد آپ کو کوئی اور حدیث نہیں بیان کرے گا، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ جب میری موت آ جائے گی تو میں تو آخری صحابی ہوں بصرہ کے اندر، تو ظاہر ہے میرے بعد تو پھر کوئی صحابی باقی نہیں رہے گا. تو آپ کو کوئی اور صحابی چونکہ باقی ہی نہیں ہوگا
تو آپ کو کوئی اور صحابی حدیث نہیں بیان کر سکتا جو حدیث میں آپ کو آج بیان کرنے والا ہوں. تو اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ ان یقل العلم، کہ علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہالت پھیل جائے گی، بالکل وہی بات جو پچھلی حدیث میں ہے. ویظہر الزنا، اور زنا پھیل جائے گا. وتکثر النساء، اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی عورتیں. ویقل الرجال، اور مرد کم ہو جائیں گے. مرد کیوں کم ہوں گے؟ اس لیے کہ جنگیں ہوں گی بہت زیادہ، اور ان جنگوں کے اندر مردوں کو قتل کیا جائے گا. اور عورتیں چونکہ عموماً ویسے بھی عورتوں کے لیے جنگوں کے اندر شریک ہونا درست نہیں ہے، تو عورتیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں، تو جنگوں میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ قتل نہیں کی جائیں گی، وہ گھروں میں بیٹھی رہیں گی، بچ جائیں گی، جبکہ مرد ان کے شریک ہو کر وہ قتل کر دیے جائیں گے. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں بڑھ جائیں گی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، حتیٰ کہ عالم یہ ہوگا عورتوں کی کثرت کا کہ 50 عورتوں کے لیے ایک ہی مرد کفیل ہوگا. 50 عورتوں کا ایک ہی مرد کفیل ہوگا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا. یعنی یہ ایک ایسی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی کہ مرد کم پڑ جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب میں نے ابھی ذکر کر دیا. تو اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علامات کو ذکر کیا ہے، اور ان میں سے بعض کی میں نے وضاحت بھی کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ علی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جی ہاں جی. دیکھیں اس کی مسافت کوئی حدیث کے اندر متعین نہیں کی گئی. کسی حدیث کے اندر میرے علم کے مطابق اس کی کوئی مسافت متعین نہیں کی گئی کہ آپ اتنی مسافت چھوڑ کر کے اس کے بعد آپ گزر سکتے ہیں. بلکہ حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے. 40 تک، 40 سے مراد کیا ہے؟ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک وہ کھڑا رہے اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرے. تو اس لیے حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. اگر سترہ رکھا ہوا ہے تو پھر تو سترے کے اس طرف سے گزر سکتے ہیں، پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اشکال تب ہے جب کھلی جگہ ہو اور نمازی، جس طرح کہ آج کل اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بالکل مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، ان کے سامنے سترہ بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ کس حد تک انسان دور ہٹ کر کے آگے سے گزرے، تو اس کی کوئی مسافت فکس نہیں کی گئی، متعین نہیں کی گئی شریعت کے اندر. لیکن اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک صف چھوڑ کر اس کے بعد آپ آگے سے گزر جائیں، وہ بھی اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو بہت زیادہ کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو تو پھر آپ گزر سکتے ہیں، ورنہ حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہ گزریں. واللہ عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اذان کا ٹائم ہو چکا. یہ لیں. السلام علیکم. اشارہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر.